یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعہ 5 اپریل سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLF۔ کوئٹہ جبری لاپتہ رحیم زہری منظر عام پر آ گئے، جیل منتقل۔ ہب کے قریب ٹرک مالک اور ڈرائیور کا اغوا، ملزمان نے مالک کو قتل کر کے ڈرائیور کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ پنجگور پولیس نے فائرنگ کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ لورا لائی لین دین تنازع پر 1 شخص قتل۔ نوکنڈی روڈ حادثے میں 2 افراد اور ہرنائی میں 1 کارکن ہلاک ہوا۔ تربت بالاچ بلوچ کی ماورائے عدالت قتل خلاف احتجاج میں شرکت پر خاتون آفیسر بیبو بلوچ نوکری سے برخاست کر دی گئیں۔ کوئٹہ میں افغان مہاجرین کی واپسی، پولیس کی جانب سے اعلانات شروع کر دیے گئے۔ پسنی میں جرائم پیشہ 2 افراد گرفتار، موٹر سائیکل، پستل اور موبائل فونز برآمد۔ نوش کی گلخان نصیر ٹیچنگ اسپتال میں طبی سہولیات کا فقدان، ادویات، ایکس رے، فلم تک دستیاب نہیں، عوامی حلقے۔ نصیر آباد میں گھر کا مالک جا گیا، 4 چور پولیس کے حوالے۔ ڈھاڈر میں حمیرہ بی بی کا قتل، کوئٹہ ہاکی گراؤنڈ میں احتجاج، ٹریفک متاثر، سسرالیوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اہل خانہ کی اپیل۔ اسامہ احمد ٹرانسپورٹروں نے مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا، من مانے کرائے لینے لگے، رپورٹ۔ ڈکی میں دکاندار کو باندھ کر 38 لاکھ روپے ڈکیتی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار ہو گئے۔ بلوچستان بس ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے کوئٹہ تفتان روٹ پر قائم پاکستانی چیک پوسٹوں کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے کیج کے مرکزی شہر تربت میں دستی بم حملے میں دشمن کے چوکی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ رات 9 بجے سرمچاروں نے تربت کے علاقہ سنگانی سر میں سائن بورڈ کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر دستی بم حملہ کیا۔ حملے میں دشمن کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شکست خوردہ دشمن نے حملے کے بعد اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی وجہ سے ایک راہگیر زخمی ہوا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ سے 1 سال قبل اپنی اہلیہ کے ساتھ جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے رحیم زہری منظر عام پر آ گئے، تاہم انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انہیں گزشتہ سال 3 فروری 2023 کو ان کی والدہ اور اہلیہ سمیت گشکوری ٹاؤن ناشناس کالونی سے جبری لاپتہ کیے تھے۔ بعد ازاں 11 دن بعد ان کی اہلیہ رہا ہو گئیں۔ ان کی بازیابی کے لیے سیاسی سماجی تنظیموں نے احتجاج بھی کیا تھا۔ ہب کراچی سے وندر کے لیے سریا کا ٹرک لوڈ کر کے آنے والے ٹرک کو ہب کے قریب رئیس کوٹ، جہاں پر ہر قدم پر پولیس، موبائل ناکہ، موجکو پولیس، کسٹم اور رینجرز چیک پوسٹ قائم ہیں، کے مقام سے 4 نامعلوم مسلح ڈاکو ٹرک مالک عبدالرزاق مکسی اور ڈرائیور سمیت اسلحے کے زور پر اغوا کر کے فرار ہو گئے، جس کے بعد ٹرک مالک کو ہلاک اور ڈرائیور کی ٹانگیں کاٹ کر انہیں پھینک دیا۔ لورا لائی ناصر آباد میں معمولی رقم کے لین دین پر تنازع، فائرنگ سے روزی خان ولد باز خان شدید زخمی ہوا، جسے لورا لائی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پنجگور کے علاقہ دزناب میں پولیس اور مشتبہ افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 1 شخص زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس پارٹی دزناب کے علاقے گشت میں تھے کہ ایک موٹر سائیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ملزمان رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار 1 شخص زخمی حالت اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں ملزمان سے 2 TT پستول اور موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔ ہرنائی شہر کوئلہ کان میں حادثہ، 1 کارکن ہلاک، جس کی شناخت محمد یعقوب ولد ابن یامین عمر 48 سال ساکن کوہستان سے ہوا ہے۔ نوکنڈی کے قریب ٹریفک حادثہ، 2 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ کوئٹہ تفتان شاہراہ وائر چاہ لانڈی کے قریب زمبیا پک اپ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔